آج سے ہم ایک قرآن کہانی سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں نے قرآن پاک سے انبیاء اکرام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی قرآن کہانی کو منتخب کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے نام، اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں۔ وہ عالیشان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنی رحمت، قدرت، جبر، طاقت اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد نائب ہے اور اس کی نسل میں سے ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد نائب ہے اور اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے گا اور اسے آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ زمین کو آباد کیا جائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اتنی عقل اور دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھتے۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا عالم بھی انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب بھی دیا۔ اللہ نے انسان کو بہترین اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونک دی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض گناہ ہے اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ تو نہایت زہد اور عبادت گزار ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر پیش دستی نہیں کرتے، نہ ہی سبقت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بس اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا صرف وضاحت کے لیے تھا۔ وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی بس وجہ پوچھ رہے تھے۔ وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ اور فساد اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور فرشتوں نے کہا، اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی۔ اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر سوال کیا تھا۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے؟ اس طرح انہیں یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی یا پھر کوئی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی۔ اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے سوال کے 2 مقصد تھے، کیا جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے؟ کیا ہم تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ مقدس اور عالم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، مثلاً آسمان، زمین، پہاڑ، جن، چوپایوں کا،
حشرات کا، پرندوں کا، مطلب ہر جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے مخلوق پیدا کی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم سب ان سے، یہ سب چیزیں ہم سے کم مرتبہ والی ہیں، لہٰذا یہ نئی مخلوق بھی ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھے گی۔ یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، ہم کفر سے محفوظ ہیں اور ہر حکم اللہ تعالیٰ کا بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ اشرف کوئی مخلوق نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ نئی مخلوق انسان پیدا بھی ہو جائے تو کیا وہ ہم سے زیادہ مقدس اور علم والی تو نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ امام ترمذی اور امام احمد نے ایک حدیث بیان کی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھایا، یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی رنگ و نسل اور رنگ اور روپ کی بنی ہوئی ہے۔ بعض علاقے میں لوگ رنگ کے لحاظ سے سرخ اور سفید ہیں اور کچھ درمیانی رنگ کے ہیں، کچھ بہت زیادہ کالے ہیں اور کچھ سفید رنگ کے ہیں۔ اسی طرح بعض طبیعت میں نرم ہیں تو بعض طبیعت میں سخت ہیں، بعض غصے والے ہیں، بعض اخلاص والے ہیں، اور اسی طرح سے بعض نیک ہیں اور بعض خبیث ہیں۔ کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ گارا یعنی طین بن گئی۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیات میں طین کا لفظ آیا ہے، طین تر اور بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا، مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں۔ جب آپ کے فرشتوں نے کہا کہ مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، جب اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مٹی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی، اور پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی، اور آخرکار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار کی طرح ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی، جس سے جیسے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مٹی کو طین بولتے ہیں، بدبودار کو مسنون بولتے ہیں، اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال بولتے ہیں، اور ٹھیکری کی طرح مٹی کو فخار بولتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی، اور اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ ان تمام آیتوں میں کوئی تنافذ یا اختلاف نہیں ہے، اس لیے ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا، یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر طین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر سلسال یعنی لیسدار مٹی، اور پھر فخار کی طرح مٹی یعنی ٹھیکری، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی آخری گھڑی میں کیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھے، ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے، انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی، اور اس معاملے کا تذکرہ بخاری اور مسلم احمد میں اس طرح سے آتا ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد کے اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک نسلوں کا قد آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا آ رہا ہے، اور بعض والے لوگ گزرتے زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب سے پہلے سب سے لمبے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی
60 میٹر اور چوڑائی 7 گز بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سیدنا آدم کس قدر کریم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اس حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کے اندر والا حصہ کھلا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس شکل اور صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے، ان میں روح نہیں تھی۔ ابلیس اگر اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں کا ایک گروہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ کچھ گھبرا گئے۔ ابلیس کو تو بہت گھبراہٹ کا سامنا ہوا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے سے باہر آ جاتا۔ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ شیطان تعجب کر رہا ہے کہ اسے انہیں کیوں پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا۔ اس کی آدم سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا اسی وقت سے عداوت کر بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اس مضمون کو قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا، ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا مفصل بیان حدیث میں موجود ہے۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور انہیں لپکنے لگے، لینے کی کوشش کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش پہلے سے محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور حرص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان بہت ہی جلد باز مخلوق ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت پر سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر آ گئے۔ آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ مسند احمد میں بیان ہے کہ کسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کا علم نہ تھا، یا یوں کہو کہ پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، لہٰذا کیا تو انہیں غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بارے میں جواب میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو ان کی پیٹھ پر پھیرا اور اسے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے، اور پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے۔ اس بار ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والوں کے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کو موت کا سامنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے اعمال میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے، یا پھر عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال کر جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ اس کی مرضی ہے کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، نہ ہی مجبور بنایا ہے، البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا ہے، اللہ کو اس کا علم ازلی ہے اور اس کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی جاتی ہے اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقعہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے والوں یا نہ ماننے والے مجبور ہیں، ایسی بات نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے، یہاں اس بات کی تفصیل کا موقع نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر اتنی ڈیٹیل صرف ہم اس بات کے لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، تو ہم اپنے ٹاپک کو واپس اسی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک دل اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جن سے نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں اسے بسایا تھا۔ لمحے بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اسے ثابت ہوا کہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتائی کہ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اللہ نے حکم دیا اس سے نیچے اتر جاؤ، یعنی غرور میں آ گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو غرور سے نیچے آ۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی اور سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت کے دن تک زندہ رہوں اور موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی تب اس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے اور ان کے پاس ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیرا حکم مانے گا ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔
جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اچھا دیکھ لیں، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اور اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک مہلت دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی چاہے اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے اور بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا دے، اور اپنا ہر داؤ، ہر ترکیب اور ہر ہتھیار استعمال کر ان کے مالوں اولادوں میں بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے دے، یعنی ان کے برابر اعمال کو بنا سوا کر انہیں دکھا، اور غلط خواہشات دلا، جنت کے جیسے دوسرے دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے، اور شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندے پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا پروردگار کفایت کرنے والا ہے۔ اس طرح بہت سی آیات میں پہلی نافرمانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس معلوم ہوا، اور اس کے سامنے تکبر و انا سے بھرپور جواب دیتا رہا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کر دے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، اتنا احسان کیا، اسے بلند مرتبے پر پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی رحمت اور فضل کی پرواہ نہ اور برا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اس کی برائی اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے اور مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے، اسے اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابہ انصار صحابہ کے خلاف اور انصار صحابہ مہاجر صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑ دو، اور یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، فخر کرنا برے نظریات ہیں، گناہوں کی بنیاد پر بھی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر و خاکروب، ملازم یا کسی بھی شخص پر کبھی بھی فخر کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ تکبر کا ذکر ضمناً آیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو وہ جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا کیا۔ بخاری اور حدیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم کو مکمل روح ڈال دی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں حکم دیا، جا، فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان جنت کی بھی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحث کی۔ اس کا صحیح موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ کیسے تھا؟ انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا؟ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی سند اور کام بھی معلوم کروا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام، استعمال بھی ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے سرفراز ہوئے، سبحان اللہ۔
اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو؟ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ عالم اور علم والا نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ مقدس اور عالم ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ خاص سجدہ تعظیمی پہلے زمانوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، جو کہ ایک تعظیمی سجدہ تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم و تکریم اور عظمت ثابت فرما دی، تب علم اور معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ان فرشتوں کو چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مگر حکمت اور علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو۔ یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ یہی بات تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق نہیں پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا کیا اور انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ ان کو وحشت محسوس ہونے لگی تھی، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخرکار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود سے حوا کو پیدا کیا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور راحت حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ اے آدم علیہ السلام آپ نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا اور مشہور و معروف تھیں، اب ان کا نام پوچھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا حوا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیا کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا ہے۔ مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، اور مطلب یہ کہ اس حالت میں گزر بسر کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے، زبردستی کر کے ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو، ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، کبھی جذباتیت سے مغلوب ہو جاتی ہے اور کبھی عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ ہر مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ حدیث میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد سب سے خوبصورت عورت تھیں۔
حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں سب سے خوبصورت تھیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسانا۔ اب ابلیس نے اپنا وسوسہ شروع کر دیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو وافر مقدار میں کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جنت جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سو اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو مگر جس جگہ سے چاہو وافر مقدار میں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا تو ہم نے کہا آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا پر پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، ان کا قول صحیح نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا لے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، نہ بھوک نہ پیاس، جہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ رکھا، نہ گرمی اور نہ ہی دھوپ، پھر بے انتہا حسن و جمال، نہ مشقت نہ تکلیف، نہ بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں قرآن روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ ان دونوں کو لالچ دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشہ ہی زندہ رہنے کی بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اس وسوسے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کو بے پردہ کرتے ہوئے ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ وہ دونوں کپڑوں میں ملبوس تھے، ستر ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے اور اللہ کی نافرمانی پر اکساتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت دکھا دوں جو کبھی پرانی نہیں ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ طمع بھی ڈالی کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تم اس درخت سے کھا لو تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم و دائم رہو گے۔ پھر وسوسہ ڈالتے ہوئے اس نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے ہی جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا، جیسا کہ فرمایا یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ وہ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا، دونوں اپنے بدن پر اور درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو ایک دوسرے سے حیا آئی کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ اب برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ نے فرمایا آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں۔ پھر میں نے یہ بھی نافرمانی کا ارتکاب کر دیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں
ایک قول ہے کہ حوا علیہ السلام تھی، انہوں نے آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے ہسبینڈ سے خیانت نہیں کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا۔ اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی لغزش میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ نافرمانی کرتے۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور کیا نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس موقع پر دونوں کا طرز عمل یہ تھا، کیا دونوں اپنی معصومیت پر بضد رہے یا تکبر کرتے رہے؟ جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور پھر لگاتار اپنی معصومیت پر اصرار کرتا رہا اور ان دونوں نے توبہ کر لی۔ جی ہاں، بالکل، دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے توبہ کی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم واقعی ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس ضمن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل بنا کر جنت سے نکال دیا، پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے کر آیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا تھا جبکہ وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا جیسے کہ آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال موبائل فون بھی ہے۔ ایسا ہی شیطان نے طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچا دیا۔ اب ابلیس کی حقیقت بھی سنیں۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوسی کے ہیں، اور نافرمان ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے ابلیس نام ملا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصلی نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے ابلیس ہوا تھا۔ اس کا علم ناقص تھا اور غرور بہت زیادہ تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر لیں کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی رہتی ہے، اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانیت اخلاص میں ان سے مستفیض ہوتی ہے، لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی لغزش اور سرکشی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت سکون کی حالت میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتی ہے۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول چوک انسان سے ہو سکتی ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً خبردار کر دیا جاتا ہے۔ بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، یہاں سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مثلاً بہت سی قومیں اپنے انبیاء کے معجزات دیکھ کر ان میں الوہیت کی صفات کی قائل ہو گئی، یہاں تک کہ بعض نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا۔ جب انبیاء سے بھول اور لغزش ہوئی تب لوگوں نے یہ واضح کیا کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی؟ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی۔ ممنوع درخت کا پھل کھانا ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا، اس لیے اس بارے میں مفسرین نے لکھا کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا، یعنی وہ ایک ایسا لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی ستر پوشی کا انتظام فرما دیا۔ اللہ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ تو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرو، اور فرمایا تم وہیں رہ کر زندگی بسر کرو اور وہیں مرو گے اور وہیں سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر اس حصے کی تفصیل اس طرح سے موجود ہے، مثلاً فرمایا اور ہم نے آدم سے ایک عہد لیا مگر وہ بھول گئے تھے اور ہم نے انہیں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے صاف انکار کر دیا، تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا،
اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈال دیا اور کہنے لگا، میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور بادشاہت بتلاؤں گا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے پھل کھایا اور ان کے ستر کھل گئے، وہ اس کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے انہیں نوازا، اس کی توجہ دلائی اور اس کی رہنمائی کی۔ فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرے، نہیں تو گمراہ ہوگا، نہ وہ بدبختی میں پڑے گا۔ یہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ تھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ اترے تھے اس بارے میں ابھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا کی تلاش شروع کر دی اور زمین کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے بالآخر میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر لی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہو گیا تھا، اسی لیے اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کا جنم دیا۔ ہر بار 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن مقیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی پیداوار شروع ہوئی اور آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نبی مقرر کر دیا اور وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یعنی واحد۔ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم دیا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر تھے، لوہا، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے۔ کیونکہ ہم سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب تک کچھ سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج کے دور میں بعض افریقن قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ وہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں۔ انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا۔ انسان کا تعلق فطرت اور ماحول سے ہے، اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تہذیب کی سمجھ بوجھ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی مصیبت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل تند مزاج اور سخت دل کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ حابیل کے نرم دل ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس کا پیشہ بکریاں چرانا تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا، نہ ہی وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے اور اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ یہ تھا کہ بہن کے ساتھ نکاح، کیونکہ اس وقت سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے۔ اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنی ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو۔
لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورت تھی اور قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی۔ قابیل ایسا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ یعنی قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت کی شریعت میں ایک ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح حرام تھا، اس وجہ سے اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی، اور رسول نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول پر شریعت اور اس کے احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور اس کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسول پر ہی نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا، اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں، اور اس ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا، اس کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب یہ تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخرکار قربانی کا دن آیا اور حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ پر لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے بہت ہی ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، اور جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر اپنا غصہ نکالنے لگا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی کو حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل جس کا ارتکاب اس کے بھائی قابیل نے کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنا بچاؤ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دیگر گناہوں کی طرح میرے قتل کا گناہ بھی اپنے سر لے لے، اور پھر اس طرح تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ روئے زمین پر قتل کیے گئے اس شخص کے ہر شخص کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو ملتا ہے، کیونکہ اس نے زمین کو سب سے پہلے قتل کے خون سے رنگ دیا، اور تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا قتل کا جرم تھا۔ اب وہ حیران تھا اور پریشان بھی کہ اس لاش کا کیا کریں۔ اس وقت نسل انسانی میں موت کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ چلتا آ رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کیا۔ جو زندہ کوا تھا وہ مٹی کھودنے لگا۔ اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ اس نے بھی ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی ضرور مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 تا 29 میں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نظر قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر لے لے
اور دوستیوں میں سے شامل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو وحشت طاری ہوئی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 30 اور 31 میں کیا۔ بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کی قتل پر آمادہ کیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد اور ابو داؤد نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا اور قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوا اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص پہلا ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو نحوست بھری حرکت قرار دیا کہ وہ قیامت تک آنے والے جو لوگ اس گناہ کا ارتکاب کریں گے اس کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریبی ایک بستی میں رہتے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے تعلق بالکل ختم ہو گیا اور اس نے ایک نئی نسل کی ابتدا کی۔ فحاشی اور اوریانی کو اس کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دلدادہ تھے۔ تقویٰ کی قلت اور حق کو جھٹلانا، اللہ کی نافرمانی اور گندی باتوں کا ارتکاب کرنا ان کا روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شر پسند اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام نے 960 سال زندگی پائی، ان کی عمر تو 1000 سال تھی لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں اور پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہوں گے، ان کا نام داؤد ہوگا۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت کچھ یوں آئی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو آپ نے فرمایا، میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کیا کہا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو دے دیے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خود بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی اور ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام، ان کا علم حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ان کا نعم البدل عطا کیا اور اس کا نام انہوں نے شیش رکھا۔ شیش کا مطلب اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔
حابیل کے قتل کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیش علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں سے ایسے ابدی اور اصول طریقے ہیں جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم سیکھا، لیکن آدم علیہ السلام کا کامل علم حاصل نہ کر سکا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء اور انبیاء سے بڑھ کر عالم ہیں، سب سے بڑھ کر بڑے عالم ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے، لوگوں نے ان سے مختلف علوم اور فنون اور پیشے سیکھے، انہوں نے شہروں میں رہنے سہنے اور بسنے میں تعلیم لی، دن رات حساب سے انہیں آگاہ کیا اور انہوں نے بتا دیا کہ کس وقت وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے انہیں طریقے سکھائے۔ حدیث میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر سعدی کہنے لگے کہ انہوں نے مدینے میں ایک شخص کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا، تو ان کے متعلق پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بڑے صحابہ ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے، تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں۔ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت واقعہ بیان کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود ہیں۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ جنتی پھل کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ بھی تبدیل ہوتا ہے، جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے اور ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں، چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے، گدالیں اور ٹوکریاں لیں۔ راستے میں فرشتے ملے کہ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹوں کس چیز کی تلاش میں ہو؟ وہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد بیمار ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، اب انہیں اتنی طاقت نہیں کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بلند آواز میں حضرت آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی، ان کے ساتھ سمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی میں تمہاری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوا تھا، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور ایک قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا اور پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن کے ان احکامات سے واقف نہیں تھے، انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا سکے۔ تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے کوئی خطا نہیں کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا، سیرت طیبہ کا حال آپ نے سنا۔ آپ کی وفات کے ٹھیک 1 سال کے بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو پہنچ جائے۔ اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔